Hadis ke-25. Jika dibaca turun malaikat penjaga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihabzi zakati Ramadana فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صداقك وهو كذوب ذاك شيطان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Ada yang datang mencuri makanan, maka saya menangkapnya. Saya katakan kepadanya, saya akan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ia berkata, apabila engkau akan tidur, maka bacalah ayat kursi, maka akan ada penjaga dari Allah pada dirimu dan setan tidak akan mendekatimu hingga subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kali ini ia telah berkata benar kepadamu, padahal ia setan pendusta. Ia adalah setan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Baqarah 255. Hadis ke-26. Cukup dengan akhir surah Al-Baqarah. An Abi Mas'udin Al-Ansari qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka itu sudah cukup baginya. Hadis riwayat Muslim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Al-Baqarah ayat 28 ayat 284 sampai 286. Hadis ke-27. Dua kalimat ringan di lisan, berat di mizan. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat ringan di lidah, berat pada timbangan amal, disukai Allah yang Maha Penyayang.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-28, zikir Nabi Ibrahim juga zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas hasbunallahu wa ni'mal wakil. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik penolong. Kalimat ini diucapkan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dimasukkan ke dalam api. Diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ke-29, kalimat dari perbendaharaan surga. An Abi Musa al-Ash'ari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah atau qala ala kanzin min kunuzil jannah. Faqultu bala faqala la hawla wa la quwwata illa billah. Dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, maukah engkau aku tunjukkan kalimat dari perbendaharaan surga? Saya jawab iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-30, zikir paling afdal, paling utama. An Jabir bin Abdullah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling afdal, yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Hadis ke-25.